اس مہینے کی 15 کی رات کے بارے میں کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت اور خاص فضیلت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کا بھی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فقہائے کرام اور محدثین اعظام یہ فرماتے ہیں، ان کا فیصلہ کن فتویٰ یہ ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت اور اہمیت والی رات ہے، اس میں جتنی ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو علماء اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن حدیث کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن جو بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے اس بات کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہو، تو پھر وہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث تو ہے نہیں کہ اسے ضعیف کہہ کر ٹال دیا جائے، بلکہ تقریباً 10 حدیثوں سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہیں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس رات میں جسے عام عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی کون سی عبادت کی جائے، شرعاً کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، کوئی اور ذکر کریں، نفل نماز پڑھیں، یا جس عبادت میں بھی دل زیادہ لگے وہ کرتے رہیں، کوئی خاص عبادت اس رات کی متعین نہیں شرعاً۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرائض، واجبات اور مؤکدہ سنتوں کی پابندی کے بعد مکروہ تحریمی اور حرام کاموں سے بچنے کے بعد سب سے زیادہ روحانی ترقی جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی عبادتوں سے ہوتی ہے، اور ان تینوں عبادتوں کا ذکر اللہ پاک نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نفلی نماز پڑھنا، اور آگے چل کر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو 3 عبادتیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، نفلی نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان سے سب سے زیادہ روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔
تو اس رات میں بھی ان عبادتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں جس میں دل زیادہ لگتا ہو، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، صرف نوافل ادا کرتے رہیں، یا بیٹھ کر ذکر میں مشغول رہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر ایک عبادت، پھر تھوڑی دیر دوسری، پھر تھوڑی دیر تیسری قسم کی عبادت۔ بہرحال جیسے سہولت ہو ویسے ہی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی خاص عبادت یا اس کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ جیسے آج کل بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ رکھا ہے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں فلاں سورت، دوسری میں فلاں سورت، تیسری میں فلاں اور چوتھی میں فلاں سورت پڑھی جائے۔ یہ ساری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس رات کے معمولات میں سے ایک معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے۔ تفصیلی واقعہ یوں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو میرے پاس تشریف لائے اور آ کر آپ نے اپنا زائد لباس اتارا، جیسے آدمی سوتے وقت اتارتا ہے، اور اتارتے ہی پھر پہن لیا، پہن کر حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ کہتی ہے مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، میں حجرے سے باہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے چلے گئے۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں مدفون مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کہتے میں آپ کو دیکھ کر فوراً واپس بھاگی اور آ کر پھر اپنے حجرے میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ تو کہتی ہیں چونکہ میں بھاگ کے آئی تھی اس لیے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شاید میرے پیچھے اس لیے آئی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، یہی خیال مجھے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اپنی کسی بیوی کی حق تلفی کر سکتا ہوں، یعنی اس کا حق دوسری کو دے سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے، کیونکہ حق ان کا تھا نا، باری ان کی تھی، اس لیے اجازت لی کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خوشی سے اجازت دیتی ہوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر سال 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا سنت ہے۔ آپ سے ہر سال ثابت نہیں ہے، صرف یہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک سال۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں ایک آدھی مرتبہ ایسا کر لیں کہ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جائیں، وہاں مدفون مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، لیکن ہر سال اس کا معمول بنا لینا یہ مناسب نہیں، خلاف سنت ہے۔ اور پھر مردوں کو جانا چاہیے۔ عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں بعض علماء کی تو رائے بڑی سخت ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے وہاں جانا، لیکن جو زیادہ معتبر قول ہے وہ یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک تو پردے کا اہتمام کرے، اور دوسرا ٹولیاں بنا کر نہ جائیں۔ ٹولیاں بنا کر جب عورتیں اکٹھی جاتی ہیں تو وہ آتے جاتے زبان کے گناہوں میں اکثر مبتلا رہتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنا محرم مرد ساتھ لے کر جائیں، اور پھر قبرستان پہنچ کر وہاں کوئی خلاف شریعت کام واویلا کرنا یا قبر والے سے کچھ مانگنا، اس قسم کے کاموں سے گریز کریں۔ اگر ان شرطوں کا لحاظ کر سکیں تو پھر عورت کے لیے قبرستان جانے میں علماء نے گنجائش دی ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں نفلی عبادت کا اہتمام اس کی گھر میں کوشش کرنی چاہیے۔ فرائض کے علاوہ اور جن نمازوں کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے تراویح اور عید کی نماز، ان کے علاوہ کسی نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ خلاف سنت اور بدعت ہے۔ مثلاً بعض دیہاتوں میں خاص راتوں میں صلاۃ التسبیح باقاعدہ اعلان کر کے مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ بجائے ثواب ملنے کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو نفلی نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ گھر میں ادا کرے، لیکن اگر گھر میں کسی وجہ سے ادا نہیں کرتا، مسجد میں بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اکٹھے ہو کر اعلان کر کے تشہیر کر کے اس طرح اجتماع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں اس رات میں بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی عالم کو بلوا کر بیان کرواتے ہیں تاکہ کچھ وقت مسجد میں گزر جائے۔ کبھی اگر ایسا کر لیا جائے تو حرج کوئی نہیں، لیکن جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر آنے والی نسلوں سے دین کا حصہ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ واعظ کرنا ضرور ایک عبادت ہے، لیکن جس عبادت کا شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، ہمیں بھی وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ ہر چاند کی 11ویں رات کو اصحال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں،
اب ایصال ثواب پر حق ہے، علماء حق اس کے قائل ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص وقت چونکہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، تو ہم بھی چاند کی 11 تاریخ یا کوئی اور وقت یا وفات سے 3 دن بعد کا مقرر کریں تو یہ مقرر کر کے ایصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں۔ اس 11ویں کی حقیقت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو رافضی لوگ یہ اپنے جلوس نکالا کرتے تھے، آج بھی نکالتے ہیں، اس وقت بھی نکالتے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ آگے 11 محرم الحرام کو رافضیوں کے ان غلط عقیدوں کا رد کیا کرتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں 10 محرم الحرام کو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی مجلس میں نہ تو کوئی ختم پڑھا جاتا تھا، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء لائی جاتی تھی۔ وہ ایک نیک مقصد کے لیے لوگوں کو جمع فرماتے تھے، انہیں جمع کر کے رافضیوں کے غلط عقیدوں کا رد کرتے تھے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ لیکن اسی سے بعد میں آنے والے لوگوں نے 11ویں نکال دی اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی، کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام، اوپر ختم پڑھنا، پھر بعض جگہوں پہ باقاعدہ دیگیں پکتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ شریعت نے جس چیز کو حد مقرر کر دی ہے اس حد سے آگے گزرنا بدعت بن جاتا ہے۔ اس طرح بعض علاقوں میں 15 شعبان کی شب حلوہ پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حلوہ پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ہمسایوں کے گھر یا رشتہ داروں کے گھر دینے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک حلال چیز ہے، لیکن جب 15 شعبان کی رات کو ہی پکائیں گے ہر سال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا۔ 16 کو کیوں نہیں پکایا، 14 کو کیوں نہیں پکایا؟ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تجربہ کی بات ہے کہ جو آدمی اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، بدعت کے کام کرتا ہے، وہ سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ اس سے رہ جاتے ہیں۔ مثلا جو لوگ صلاۃ التسبیح کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور باجماعت ادا کرتے ہیں، انہیں دیکھ لیں کبھی وہ فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جو اصل کرنے کے کام ان سے پیچھے ہوتے ہیں، وہ یہ بدعت کی نحوست ہے۔ جب آدمی بدعت کے اندر جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب برات میں حلوہ پکانے کی بدعت پر اہتمام سے عمل کرتے ہیں، اب یہ ایک خرچ کرنا ہے نا، حلوہ پکانا، ہمسایوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، تو ایسے لوگ جو خرچ کرنے کے اصل مواقع ہیں، صدقہ فطر ادا کرنا، عشر ادا کرنا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، ان میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی خلاف شریعت کام کرتا ہے وہ شریعت کے اصل کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بدعت کی ایک نحوست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ روزہ نہ مستحب ہے نہ سنت ہے، اس لیے خاص 15 کے روزے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ پورے سال میں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں رمضان کے بعد
کہ جس میں پورے مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان کے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں ہی، باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے پورے آپ روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ تو سارا شعبان کے روزے رکھ لیے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تحقیق کے مطابق یہ مستحب یا مسنون نہیں۔ سارا شعبان کے روزے رکھنا چاہیں تو 28 اور 29 کی تاریخ روزہ، یا اگر 30 کا چاند ہو تو 30 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، 1-2 دن پہلے بس کر دینی چاہیے تاکہ رمضان مبارک کے لیے ہمت ذرا پیدا ہو جائے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے بارے میں صرف ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث کی دوسری حدیثوں سے تائید مل جائے پھر تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہے اکیلی دوسری اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ ان دونوں راہوں میں سے کسی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے، رکھ لیں ہمت ہے تب بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے ساتھ 14 اور 13 کا بھی ملا ہے، کیونکہ یہ جو 3 روزے ہیں ایام بیج کے روزے کہلاتے ہیں، یہ سنت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح اگر کر لیں گے تو 15 شعبان والے روزے کا جو اہتمام ہے وہ بھی لازم نہیں آئے گا اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے سپریم جج نے ایک قادیانی کو، جس نے تحریف قرآن کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اسے رہا کر دیا، اور اس نے اپنے فیصلے میں قادیانیوں کو اپنے مذہب، اس نے مذہب کہا ہے ورنہ یہ مذہب ہے ہی نہیں، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، اس نے اس کو مذہب قرار دے کر مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قادیانیوں کو اسمبلی میں کافر قرار دلوانے میں علماء کی کتنی زیادہ محنتوں کا دخل ہے۔ سن 1973 میں علماء کرام اور بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے والد محترم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس تحریک کے روح رواں تھے، بڑی محنت کے ساتھ اسمبلی میں بحث کر کے بھٹو سے لکھوایا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کفر وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا یہ قانون تبدیل کروایا جائے اور اسمبلی میں پھر سے قادیانیوں کو کافر کے بجائے مسلمان کہلوایا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، کبھی 7 سیٹیں کبھی 10 سیٹیں، اس سے اوپر نیچے کبھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، کیوں نہیں اوپر جاتی؟ کیونکہ ان سے کفر کو خطرہ ہے۔ تو کفر چالیں ایسی چل رہا ہے کہ ہمارے جو اپنے ہیں، اہل حق ہیں، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہیں کہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے علماء کو برا بڑا کہتے ہیں۔ یہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اس پہ پروپیگنڈا کر کے علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ دور کرنے کی وجہ کہ یہ لوگ علماء سے دور ہوں گے، علماء کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، تو وہاں پر جو عیاش لوگ ہیں انہیں بہکانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہماری قومی تحلیل ہوئی، اس کے آخری ایام تھے، تو یہ نون لیگ کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے وہ اقلیتی کونسل کا ایک بل راتوں رات پاس کروا لی ہے۔ لیکن ہم قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ تھوڑے بھی ہوں پھر بھی زیادہ پہ غالب آ جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کو ووٹ دیں اور اسمبلی کے اندر ان کی قیادت پر اعتماد کریں۔ اب ان کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ان کو پاس بیٹھ کر دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ تبصرے سنتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے میڈیا کے فتنے میں مبتلا تھے، بعد میں واسطہ پڑا براہ راست۔ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صرف بڑی نہیں بلکہ بڑیوں کا امام ہے، جنہوں نے پاس سے دیکھا۔ اور جو میڈیا کے فتنے کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے برا کوئی نہیں، وہ کفر کے پروپیگنڈے میں آ گیا۔ کفر نہیں چاہتا کہ مفتی محمود کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھے۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جو پہلے میڈیا کے فتنے کا شکار تھے اور بعد میں براہ راست واسطہ پڑا، وہ اپنی پچھلی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف زبان درازی سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے پیچھے کارنامے کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ بھائی یہ مدارس والوں سے پوچھیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو کون ان کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ یہ رائے گنج جا کے تبلیغی مرکز والوں سے پوچھیں کہ جب بیرون کی جماعتوں کا مسئلہ بنا تھا تو کس نے حل کروایا تھا؟ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بغیر عالمی مجلس کچھ بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام ہے، ہم دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس کے بغیر ہماری کوئی پاور نہیں۔ ان سے جا کر پوچھیں نا، صرف موبائل پہ سن لیا اور تبصرے کر دیے تو ان لوگوں کا ہر لحاظ سے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جا کر اسمبلی میں بولیں گے یہ ختم نبوت کے حق میں صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ثواب جتنا ان کو ملے گا اتنا ان کی پوزیشن مضبوط کرنے والوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہم چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام جو ہیں قائدین وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم نے اس قانون کو واپس کس طریقے سے کروانا ہے، تو اس کے لیے جس محاذ میں وہ ہمیں بلائیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور تاکہ اگر اپنے بچوں کی اور اپنی گردن کٹوانے کی باری آئے تو اس کے لیے بھی ہم ایک لحظہ کے لیے نہیں سوچیں گے انشاءاللہ۔ شاید آپ نے بڑا سنا ہو، جب یہ تحریک چلی تھی تو ملتان دہلی گیٹ، شاید آپ میں سے بعض نے کس نے دیکھا ہو، وہاں جلوس نکلا تو سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اس گیٹ سے آگے جو آئے گا اسے اڑا دیا جائے گا۔ تو جلوس رکا نہیں تھا، اس گیٹ سے ایک ایک کر کے آگے داخل ہوتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک اماں جی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے آئی ہوئی تھی بازار، اس نے دیکھا رش لگا ہوا ہے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ختم نبوت کے پروانے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ تو اچھا، گھر گئی، جس بیٹے کی شادی کے لیے سامان خریدنے آئی تھی اس بیٹے کو بلائی اور کہا تم بھی لین میں لگ جاؤ، آگے چل کر شادی ہوگی۔ تو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس قانون کو پاس کروانے کے لیے، اب بڑا آسانی سے ہم انہیں تبدیل کرنے دیں گے؟ قطع نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہ رہے تو پھر جو چاہے کر لیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر